روزہ جو ہے اپنے اندر بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے عبادت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غیبت چغل خوری نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ برے کام نہیں کرتا، وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا ہے۔ یعنی روزے کی وجہ سے اس کے پورے اعمال جو ہے بالکل درست ہو جاتے ہیں، پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے جو وہ رمضان کے لیے مکمل طور سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی یہی حکمت ہے کہ یہ روزہ رکھ کر ہم رمضان کے لیے مکمل طور سے جو ہے تیار ہو جائیں، فٹ ہو جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبے میں میرا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت۔ یعنی یہ مہینہ جو ہے عربی مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو اس مہینے کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی کا کیا عمل تھا، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، سلف صالحین کا کیا عمل تھا، میں اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ میری تقریر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہوگا اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے، اور دوسرا حصہ ہوگا اس مہینے میں خصوصی طور پر کچھ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں اس پر، اور تیسرا حصہ جو ہوگا اس مہینے میں کیے جانے والے بدعات کام، بدعتی اعمال۔ تو محترم سامعین، اس مہینے کے فضیلت کے تعلق سے صرف اور صرف 2 چیز ثابت ہے، 2 کام ثابت ہے، یعنی 2 چیز کی وجہ سے اس مہینے کی جو ہے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کہ ہمارے اعمال، پورے سال بھر کے اعمال جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ایک یہ فضیلت یہ مہینے میں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک اعمال پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ بس صرف یہی 2 چیز جو ہے ثابت ہے اس مہینے کے فضیلت کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ جو بھی فضائل اور جو بھی تقریریں اور جو بھی بیانات اور جو بھی جلسے جلوس رات بھر علماء کرام بعض جماعتوں کے تقریریں کرتے ہیں اس کی فضیلت پر، اس پر یہ کرنا، یہ عمل کرنا، یہ کام کرنا، رات بھر تقریریں کرتے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہے ضعیف موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اعمال بتاتے ہیں، جو کام کرنے کے لیے بتاتے ہیں، جو فضائل بتاتے ہیں، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی سے نہیں ہے، اس کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں ہے، اس کا تعلق سلف صالحین سے نہیں ہے۔ 2 چیز جو فضیلت کے تعلق سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟
سب سے پہلے ایک حدیث آتی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث جو صحیح حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اس شعبان مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی دوسرے مہینے میں اتنا روزہ آپ نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ذالک شہر یغفل الناس، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان میں پڑتا ہے۔ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ بھی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، رجب میں بھی جو ہے وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اور رمضان میں بھی بہت اعمال کرتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کو بھول جاتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال، سال بھر کے اعمال، لوگوں کے اعمال جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا بھی عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے دو بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک کہ لوگوں کے جو اعمال ہے، سال بھر کا رزلٹ وہ جو ہے اس مہینے میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا دار و مدار اس کا آخری عمل ہے۔ یعنی اگر آخری عمل اچھا ہو، بہتر ہو، نیک ہو، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہو، آخری عمل، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا آخری عمل جو ہے گناہ کا ہو، بدعت، شرک و بدعت کا عمل ہو، تو وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مان لیجئے ایک آدمی جو ہے پوری زندگی بھر عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ کوئی شرک و بدعت کا کام کر لیتا ہے، یا کوئی ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہو وہ کام کر بیٹھتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا پورا عمل بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ میں پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا۔ اسی طرح سے ایک وہ بندہ ہے جو پوری زندگی گناہ کرتا ہے، پوری زندگی بدماشی کرتا ہے، چوری ڈکیتی سارے گناہ کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس کو اللہ جو ہے توبہ نصیب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، مرنے کے بعد وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں تو عمل کے بعد چھوڑیے، اگر کوئی زندگی بھر گناہ کر کے لاسٹ وقت میں سچی دل سے توبہ کرتا ہے اور صرف ارادہ کرتا ہے میں آج کے بعد سے پورے گناہ چھوڑ کر صرف نیک اعمال کروں گا، صرف ارادہ کرتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی الگ سے ایک فضیلت اس حدیث ہے۔ تو یہ آخری عمل پر منحصر ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک علی دینک۔ یا اللہ، یہ ہمارا دل جو ہے اللہ کے دونوں انگلی کے درمیان ہے، اب اللہ تعالیٰ کب چاہے ایسے الٹ دے، کب چاہے پلٹ دے، کب چاہے سیدھا کر دے، کب چاہے الٹا کر دے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ میرے دل کو جو ہے ثابت قدم رکھ دین پر۔ تو اس طرح سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے، انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے خواتم، یعنی آخری عمل پر جو ہے، آخری اس کا کیا کام ہے اس پر اس کے جو ہے کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو ہے سال کا جو آخری رزلٹ پیش ہونے والا رہتا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہی اس کی حکمت ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1390 میں ہے کہ ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ کہا کہ حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے 15ویں رات کو، یعنی شعبان کی 15ویں رات جس کا نام ہم شب برات دیتے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، کہ اس مہینے کے 15ویں رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے
اور اپنے سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سارے بندوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا لمشرکن، سوائے مشرک جو ہوتا ہے، اور جو ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے جو دشمنی رکھتا ہے، کینہ کپٹ حسد بغض اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث طبرانی کی حدیث، یہ بھی صحیح حدیث ہے اس رات کے فضیلت کے تعلق سے، کہا کہ اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم يدعوه، کہا کہ جب اس مہینے کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سارے مومنین بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، اور کافروں کو جو ہے مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ، اور وہ بندہ جو اپنے بھائی سے بغض حسد کینہ کپٹ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل چھوڑتا ہے، اور اس کو اس وقت تک مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ صلح نہ کر لے۔ تو یہ 3 حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت ہے، 15ویں شعبان کی فضیلت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت ہے، اس کے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ خاص عبادت بھی کی جائے۔ ایک چیز کی فضیلت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر کسی خاص عمل بھی کیا جائے، اس دن کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے ہمیں قرآن سے، حدیث سے، نبی سے، صحابہ کرام سے کوئی نہ کوئی دلیل پروف ہونا چاہیے۔ بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے کوئی بھی عمل ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، چاہے اس وقت کی فضیلت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے اس دن کی فضیلت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے اس مہینے کی فضیلت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں تو نبی کی پیدائش کا جو دن ہے کتنا بڑا دن ہوگا کہ ایک ایسا نبی جو امام الانبیاء ہے، نبیوں کا نبی ہے، ایسا نبی جس کے آنے کے بعد سے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، تو اتنے بڑے نبی کے دن کتنا فضیلت والا دن ہوگا، لیکن اس میں کوئی بھی خاص عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جنگ بدر جو حق اور باطل کی لڑائی تھی، حق کی جیت ہوئی، کتنی خوشی کا دن، کتنا فضیلت کا دن، لیکن اس میں کوئی خاص عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن یہ اسلام مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نازل ہو رہی ہے کیا کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین میں سے ایک دین کو چن لیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ دن ہمارے مذہب میں ہوتا تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا دن ہوتا اور سب سے فضیلت اور سب سے خوشی کا دن ہوتا۔ تو فضیلت ہے لیکن کوئی خاص عمل اس دن ثابت نہیں ہے۔ مکہ مدینہ کتنا فضیلت والا شہر ہے، کتنا برکت والا شہر ہے، لیکن کیا کوئی کچھ ایسا ہے کہ مکہ مدینہ میں رہنے والوں کے لیے کچھ خاص عبادت ہو اور ہمارے یہاں رہنے والوں کے لیے کچھ خاص الگ عبادت ہو؟ ایسا نہیں نا۔ ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے، جو سنت ہے، جو واجب ہے، جو ہمارے اوپر احکامات ہیں، سیم حکم جو ہے مکہ مدینہ والوں کے اوپر ہے۔ تو مکہ مدینہ شہر فضیلت والا شہر ہے، اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے لیے کچھ خاص عمل ہو۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کی فضیلت تو ہے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ اس مہینے میں کچھ خاص عمل ہمارے لیے جو ہے کرے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز ملتی ہے، ایک دلیل ملتی ہے، ایک خاص عمل ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کثرت سے روزہ رکھنا۔ شعبان کے مہینے میں صرف ایک چیز جائز ہے، خاص عمل، وہ کیا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھنا۔ تو ہم سب بھی مل کر خوب روزہ رکھیں، خوب روزہ رکھیں۔
لیکن روزے کے علاوہ کوئی خاص عمل، اسپیشل سے کوئی عمل اس مہینے میں یا اس رات میں ثابت نہیں ہے نبی سے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے، قرآن حدیث سے کوئی بھی عمل جو ہے اس میں ثابت نہیں ہے، صرف روزہ۔ اچھا، روزہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے۔ روزہ جو ہے اپنے اندر بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے عبادت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غیبت چغل خوری نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ برے کام نہیں کرتا، وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا ہے۔ یعنی روزے کی وجہ سے اس کے پورے اعمال جو ہے بالکل درست ہو جاتے ہیں، پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے جو وہ رمضان کے لیے مکمل طور سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی یہی حکمت ہے کہ یہ روزہ رکھ کر ہم رمضان کے لیے مکمل طور سے جو ہے تیار ہو جائیں، فٹ ہو جائیں، اور ہمارے پورے اعمال جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں۔ تو یہ تھی کچھ خاص اس مہینے میں کچھ خاص اعمال کے تعلق سے۔ تو پتہ کیا چلا؟ فضیلت پر دو چیز ثابت ہے، ایک ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس شعبان کے 15ویں رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس میں جو ہے کیے جانے والے خاص عمل میں صرف کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسرے مسجدوں میں دوسرے جماعت کے علماء کرام جتنے بھی فضیلت بتائیں، جتنے بھی تقریریں کر لیں، جتنے بھی پروگرامز کر لیں، سارے کے سارے جو ہے احادیث جو ہے من گھڑت موضوع اور ضعیف روایت ہے، ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف کثرت سے روزہ رکھنا ہی ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز صحابہ کرام سے، نبی سے، قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اب آئیے آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے میں کیا کیا بدعات اعمال ہوتے ہیں۔ ثابت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبردستی ثابت کر کے کیا کیا اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر سے بات، جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، جو عمل نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہو، جو عمل صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہو، وہ عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم بدعتی ہیں، وہ عمل کرنے والا بدعتی ہے۔ اور بدعتیوں کے بارے میں کہا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعتی گمراہ ہے اور ہر گمراہ شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بدعت و خرافات کیا کیا ہیں؟ اچھا، اب یہ جو اس رات کو کی فضیلت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے جو ہے قرآن کی آیت بھی ایک پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ سورہ دخان کی آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ، مبارک والی رات میں نازل کیا۔ تو اب یہ مبارک والی رات سے مراد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شب برات لیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے، شب برات یہ عربی لفظ نہیں ہے، شب جو ہے یہ فارسی لفظ ہے۔ تو جو نام عربی نہ ہو تو اس کی فضیلت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ شب برات یہ لفظ جو ہے، یہ سینٹنس، یہ لفظ جو ہے شب برات عربی کا نہیں ہے۔ جب عربی کا نہیں ہوگا تو قرآن میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث بھی مکمل عربی میں ہے۔ تو پھر جو نام ہی قرآن حدیث میں نہ ہو، اس کی فضیلت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، یا اس پر کچھ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال، تو یہ جو مبہم ہے کہ مبارک والی رات کون سی ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں کون سی ہے، یعنی اس کو اگر پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا برکت والی رات کون سے۔ تو اس کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ محدثین نے بنایا کہ اگر کوئی لفظ قرآن کا مبہم ہو، یعنی ڈاؤٹ فل ہو، یعنی اس میں ڈاؤٹ ہو کہ کیا اس سے مراد کیا لے سکتے ہیں، تو اس آیت کی تفسیر دوسری آیت میں دیکھنا، دوسری جگہ قرآن ہی میں، قرآن میں اگر نہ ملے تو اس کی تفسیر، اس کا ڈیٹیلز حدیث میں دیکھنا، حدیث میں بھی اگر نہ ملے بائی چانس تو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اس آیت کو، اس کو دیکھنا۔ تو ہمیں اس لیلہ مبارکہ یعنی مبارک والی رات کی تفصیل جو ہے دوسری جگہ ملتی ہے سورہ قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کہاں، کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں آتا ہے کہ شعبان میں آتا ہے؟ تو لیلۃ القدر رمضان میں آتا ہے نا،
تو قرآن کس میں نازل ہوا؟ رمضان میں ہوا، رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اچھا، اب لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتا ہے؟ اگر اس میں بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو تو یہ بھی قرآن میں تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو کتنا کلیئر اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا۔ پہلے کہا لیلہ مبارکہ، مبارک رات میں نازل ہوا قرآن، پھر دوسری جگہ کہا کہ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، پھر تیسری جگہ کہا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یعنی رمضان میں۔ تو اس طرح سے اس کو دلیل جو ہے شعبان کے لیے اس آیت کو دلیل نہیں لے سکتے، بلکہ یہ آیت جو ہے رمضان کے لیے دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بدعات و خرافات۔ میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، اصل جو چیز میں بیان کرنے کا تھا وہ نہیں ہوا۔ بہرحال اور 2-3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اور ایک حدیث بھی دلیل میں لیتے ہیں۔ شعبان میں جو ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، رات جاگتے ہیں پوری رات، 15ویں شعبان کو جو شب برات بولتے ہیں، نام ٹھیک نہیں ہے، یہ نام ٹھیک نہیں بولنا، یہ شب برات میں رات میں پوری رات جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل کون سی حدیث لیتے ہیں؟ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1328۔ اس میں کیا ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس کے راتوں کو تم جاگو اور دن میں روزہ رکھو، یہ حدیث ہے۔ لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو عربی جاننے والے بہت ماہر مکار قسم کے شیطان جو یہودی ہوتے ہیں، بہت سارے یہودی عالم ہوتے ہیں، اور ایسے عالم ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے بڑے بڑے توحید پرست عالم بھی فیل ہیں، اتنا ان کو گرامر معلوم ہے عربی کا، اتنا وہ لوگ قرآن مطالعہ کرتے ہیں، اتنا حدیث جانتے ہیں۔ وہ ایسے حدیث بنا دیں گے کہ آپ کو شک بھی نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے ارے یہ تو نبی کے حدیث ہے۔ تو اس طرح سے اس کو موضوع، ضعیف اور من گھڑت حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اسی فہرست میں یہ حدیث بھی آتی ہے جو بنائی ہوئی حدیث ہے، لوگوں نے بنایا ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے۔ تو اس حدیث، اس ضعیف اور موضوع حدیث کی بنیاد پر ہمارے پورے محلے میں، پورے مسجدوں میں 15ویں شعبان کے رات میں پوری رات جاگتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ ضعیف حدیث۔ یہ ایک ضعیف حدیث پر اتنی سختی سے عمل کرتا ہے، اور جو حدیث صحیح ہے، جو حکم صحیح ہے، جو حکم سنت والا حکم ہے، اس پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم ضعیف چیزوں پر، موضوع چیزوں پر اور بدعت کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور جو اصل سنت ہے، اصل نبی نے کیا ہے، اصل صحابہ کرام نے کیا ہے، اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، اور اس پر ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک شعر بھی ہے نا کہ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ یعنی نام کے وقت تو خوب جو ہے انگوٹھا چومیں گے اور بہت جھوم کے نام لیں گے، یہ کریں گے، لیکن جب نبی کا حکم آتا ہے کہ نبی جب نبی بولتے ہیں یہ کام کرو، وہ کام کرو، وہ کام کرو، تو گھوم جاتے ہیں، پھر وہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اس رات میں لوگ چراغاں، لائٹنگ، آتش بازی، اپنے گھروں کی پاکی صفائی، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، قبرستان سجاتے ہیں، لائٹیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذرہ برابر بھی ثبوت نبی کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں اس کا ذرہ بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک خاص جماعتوں کے امام ہیں، بہت مانتے ہیں ان کو، یہ اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آتش بازیاں کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور جو ہے لائٹنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غیر قوموں کا طریقہ، غیر جو ہے قوم برامکہ کا طریقہ ایجاد کیا ہوا۔ برامکہ قوم برامکہ جو آگوں کی، لائٹوں کی روشنی کی پرستش کرتا، پوجا کرتا ہے۔ اچھا، ایسے بھی دیکھیں گے یہ سب جب عمل آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے ایک ہفتہ پہلے سے اپنے گھروں کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، صوفہ چینج کرتے ہیں، کپڑا بدلتے ہیں، برتن چینج کرتے ہیں، پرانے کپڑوں کو جلاتے ہیں، ہاں نئی نئی چیزیں لاتے گھر میں۔ یہ سیم چیز آپ پونگل میں دیکھیں گے، یہ سیم چیز آپ دیوالی میں دیکھیں گے،
یہ سیم کام آپ ہولی میں دیکھیں گے غیر قوم کے لوگ. تو یہ تو پورے غیر قوم کے کفاروں کے مشابہات ہے یہ سب چیزیں کرنا. ہم کیوں اس چیز کو کر رہے ہیں؟ یہ سب سوچنے کی چیز ہے. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے بچائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل، ہر وہ کام سے بچا اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تو ناراض ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات اور خرافات اور واہیات چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.